السلام علیکم ناظرین، یہ 15 جنوری 2001 کی صبح ہے اور لبنان کا دارالحکومت بیروت ہے، جس گھر میں ایک 8 سالہ بچی اپنا اسکول یونیفارم پہن رہی ہے اور اس بچی کا نام میاں خلیفہ ہے۔ وہ بچی اپنا اسکول یونیفارم پہن کر ناشتے کی ٹیبل پر آتی ہے، جہاں اس کے ماں باپ ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میاں خلیفہ نے ابھی اپنے والدین کے ساتھ ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے۔ دھماکے کی آواز سن کر میاں خلیفہ اور اس کے ماں باپ پر سختہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسے میں حالات کی جان پہچان اور جاننے کے لیے میاں خلیفہ کا والد اٹھ کر ٹی وی کی طرف جاتا ہے کہ میڈیا چلائے اور حالات کی جانچ کرے۔ ایسے میں جیسے ہی وہ ٹی وی کی طرف بڑھتا ہے تو ایک اور زوردار دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ٹی وی کھولنے پر پتہ چلا کہ شہر میں 2 دھماکے ہوئے ہیں، جس کی ذمہ داری ایک دہشت گرد تنظیم نے قبول کی ہے۔ حالات کی خرابی کے باعث حالات دیکھ کر میاں خلیفہ نے اپنے اسکول جانے کا ارادہ مؤخر کر دیا، لیکن یہ دھماکوں کی صرف شروعات تھی۔ اس شروعات کے بعد لیبیا کے حالات مزید بگڑنے لگے۔ حالات کو بگڑتا دیکھ میاں خلیفہ کے ماں باپ، جو اپنی 8 سالہ بچی کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے پریشان تھے، وہ مزید پریشان رہنے لگے۔ آخرکار اس پریشانی کے عالم میں میاں خلیفہ کے ماں باپ نے اس کو لے کر امریکہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، فیصلہ تو میاں خلیفہ کے ماں باپ نے اس کے اچھے مستقبل کے لیے کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میاں خلیفہ کے لیے یہ فیصلہ اس کو زندگی کے کس موڑ پر لا کر کھڑا کرے گا۔ اور وہ لوگ لبنان کا دارالحکومت بیروت چھوڑ کر امریکی ریاست میری لینڈ چلے گئے، جہاں پر میاں خلیفہ نے اپنی بنیادی تعلیم مکمل کی۔ بنیادی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میاں خلیفہ امریکی ریاست میری لینڈ سے امریکی ریاست ٹیکساس چلی گئی، اور ٹیکساس جا کر میاں خلیفہ نے یونیورسٹی آف ٹیکساس میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنا داخلہ کروا لیا۔ ٹیکساس یونیورسٹی میں میاں خلیفہ نے بیچلر کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اور اپنے اخراجات مکمل کرنے کے لیے میاں خلیفہ نے ٹیکساس میں ہی ایک کافی بار میں شام کی پارٹ ٹائم ملازمت اختیار کر لی۔ صبح میں یونیورسٹی جانا اور شام میں کافی بار اپنی ملازمت کے لیے جانا، یہ میاں خلیفہ کا روز کا معمول ہے۔ ناظرین، اکتوبر 2014 کی شام ہے اور ایک سیاہ فام امریکی میاں خلیفہ کے کافی بار میں کافی پینے کی غرض سے آیا۔ ناظرین، یہ وہ سیاہ فام امریکی ہے جو میاں خلیفہ کو فوج فلموں کی دنیا تک لے کر گیا۔ یہ وہی فوج فلموں کا پروڈیوسر تھا جو میاں خلیفہ کو عزت کی زندگی سے اس خوفناک فحاشی کی زندگی کی طرف دھکیل کر لے گیا۔ ناظرین، کافی پینے کے بعد بھی یہ شخص اسی کافی بار میں بیٹھا رہا۔ میاں خلیفہ کی جب چھٹی ہوئی تو اس شخص نے میاں خلیفہ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ موقع دیکھ کر اس نے میاں خلیفہ کا راستہ روکا، اپنا تعارف کروایا، گاڑی سے اترا، اور اس نے اپنا ایک کارڈ، جو کہ اس کا کارڈ تھا، جو اس کا آئی ڈی تھا کہ وہ فوج فلموں کا پروڈیوسر ہے، اس نے وہ کارڈ اپنا میاں خلیفہ کو دیا اور میاں خلیفہ کو فوج فلموں میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ میاں نے کچھ دن سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے اس انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے۔ ناظرین، اپنی پہلی فوج فلم کی کاسٹ پر میاں خلیفہ کو $3500 ملے، اور وہ اپنی پہلی فلم کے معاہدے پر دستخط کر کے $1000 ایڈوانس لے کر گھر واپس آ گئی۔ میاں نے گھر آ کر اپنے اس فیصلے سے اپنے ماں باپ کو آگاہ کیا۔ جب میاں کا یہ فیصلہ اس کے ماں باپ کو پتہ چلا تو میاں کا یہ فیصلہ اس کے گھر پر آسمانی بجلی بن کر گرا۔ میاں کے ماں باپ کے بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی میاں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، تو میاں خلیفہ کے ماں باپ نے اس سے اعلان لا تعلقی کر لیا۔ ناظرین، اسی سال 2014 میں میاں خلیفہ کی
پہلی فحش فلم جاری ہوئی جو پوری مغرب دنیا میں پھیل گئی۔ مغرب دنیا میں تو ناظرین وہ پھیلی، لیکن مسلم دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ ایک مسلمان خاتون کس قسم کے کام کر رہی ہے۔ ناظرین، میاں خلیفہ کی اس پہلی ویڈیو کو 15 لاکھ مغربی لوگوں نے دیکھا، مغربی باشندوں نے۔ اس کے بعد مسلم دنیا میں ایک کوہرام سا مچ گیا، جہاں میاں خلیفہ کو لعن طعن بھی کر رہے تھے مسلمان، اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے، اور اس کے ماں باپ کی بھی رسوائی کر رہے تھے۔ اور شامی دہشت گرد تنظیم داعش نے میاں خلیفہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی اگر وہ یہ کام نہ چھوڑے تو۔ ناظرین، میاں خلیفہ نے کسی کی ایک نہیں سنی، نہ وہ کسی سے ڈری، اور ایک کے بعد دیگر فلمیں اس نے بنانی شروع کر دی۔ لگاتار فحش فلمیں بنانے کے بعد 2020 تک میاں خلیفہ کو یہ سمجھ آیا کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر شہرت اور پیسہ تو ہے، لیکن انسان کی معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ہے۔ سوسائٹی اس قسم کے شخص کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی باعزت اور باحیا انسان کے طور پر۔ آخرکار 2020 میں میاں خلیفہ نے فحش فلموں کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے ماں باپ کے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے گھر گئی، گھر کا دروازہ نوک کیا تو اس کا باپ گیٹ پر آیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئی، آنکھوں میں آنسو تھے میاں خلیفہ کے والد کے۔ میاں نے کہا کہ میں اپنی وہ زندگی چھوڑ آئی ہوں، سب کچھ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن میاں خلیفہ کے والد نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے میاں کو کہا کہ اب تمہارا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو اور ہماری زندگی سے تم بالکل لا تعلق ہو۔ ناظرین، لگاتار 6 سال فحش دنیا میں کام کرنے کے بعد میاں خلیفہ نے اس دنیا کو تو خیر بات کہہ دیا، لیکن اس دنیا کی چھاپ میاں خلیفہ کے چہرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگ گئی۔ آج میاں خلیفہ ٹیکساس اسپورٹس کلب میں اسپورٹس کمنٹری کرتی ہیں اور میاں خلیفہ کے اثاثوں کی مالیت $50 لاکھ ہے۔ ناظرین، ایک انسان غلط جگہ پر جاتا ہے لیکن واپس بھی آ جاتا ہے تو اس کی غلطی قابل معافی ہونی چاہیے۔ ناظرین، میرا نام شہباز چوہان ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مزید آپ گمنام لوگوں کے بارے میں اسٹوریز سننا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل چوہان ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔